بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA خصوصی پروگرام محرم الحرام۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ روز کی بنا پر ہمارے پاس علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی خوبصورت علماء اور ممتاز مقام رکھنے والے، میری مراد حضرت علامہ و مولانا عابد حسین ضیائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنی طرف سے بھی، اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ جس طرح محرم الحرام کے حوالے سے روز کی بنا پر آپ پروگرام دیکھتے ہیں، آج بھی ہم اسی کاوش میں حاضر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپنے کے حوالے سے اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا بچپنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت میں گزرا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص قربت آپ کو نصیب ہوئی۔ اسی والے سے آج علامہ صاحب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسے، جن کی خاطر تمام کائنات کو بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا صدقہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اسی صدقے سے ہی ساری کائنات پڑھ رہی ہے۔ بے شک۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی بڑی شانیں عطا کی تھیں۔ بے شک۔ اتنی شانیں عطا کی تھیں کہ آپ کا ذکر آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کا بھی ذکر شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے بچپن کے اندر بھی آپ کی شہادت کے تذکرے بھی شروع ہو گئے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بچپن اتنا نورانی اور پاکیزہ گزرا کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو امام علی مقام اس آیت کریمہ کے ایک مظہر تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ گزری، آپ کا بچپن اتنا پاکیزہ گزرا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے شک۔ امام علی مقام بچپن کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام علی مقام کو سونگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو محسوس کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام علی مقام اور امام حسن علیہ السلام، ان دونوں نے ایک دفعہ تختیاں لکھیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تختیاں جب لکھ چکے تو اپنی پیاری امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے امی جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کہ کس کی تختی زیادہ خوبصورت لکھی گئی ہے۔ تو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بیٹوں کی یہ بات سنتی ہیں تو آپ ایک سوچ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو ہے تختی وہ خوبصورت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ آپ پریشان ہو جائیں۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تختی خوبصورت لکھی گئی ہے، تو کہیں امام حسن علیہ السلام کا دل رنجیدہ اور پریشان نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ آپ دونوں کا فیصلہ حضرت امام علی مقام
اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا تختیوں کے معاملے کے اندر جو فیصلہ ہے وہ آپ کے بابا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمائیں گے۔ جب حسنین کریمین حضرت مولا کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابا جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں کہ کس کی تختی زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، یہی جملہ تھا۔ امام مولا علی علیہ السلام بھی جب آپ نے اپنے بیٹوں کا یہ جملہ سنا تو آپ بھی سوچنے کے اندر مجبور ہو گئے کہ اب میں کیا فیصلہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کر دوں تو امام حسین علیہ السلام کا دل پریشان ہو جائے، آپ رنجیدہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق کے اندر فیصلہ کر دوں تو امام حسن علیہ السلام کا دل رنجیدہ اور پریشان ہو جائے۔ تو پھر آپ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں کا فیصلہ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی آپ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دونوں شہزادے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے نانا جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں کہ کس کی تختی زیادہ خوبصورت لکھی گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذہن کے اندر بھی یہی خیال دوڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کا اگر صحیح کہہ دیا جائے تو دوسرے کا دل رنجیدہ ہو جائے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اے میرے نواسو، اے میرے خوبصورت شہزادوں، اے میرے پیارے بیٹو، تمہارا فیصلہ اللہ رب العزت ہی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین، تم جاؤ اور جا کر میرے محبوب کے نواسوں کے اندر فیصلہ کر دو۔ تو جبریل امین عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، وہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور اس کو آسمان کی طرف اچھالنا اور حسنین کریمین سے عرض کرنا کہ اے حسنین کریمین، اگر یہ سیب میں آسمان کی طرف اس کو اچھالوں گا، اگر یہ سیب نیچے آ کر جس کی تختی کے اوپر گرے گا وہی سب سے خوبصورت رائٹنگ والا، وہی سب سے خوبصورت خوشخطی والا، وہی سب سے بہترین تختی لکھنے والا، اس کا یہ فیصلہ ہوگا۔ تو امام علی مقام اور امام حسن علیہ السلام نے جب اپنی تختیاں رکھیں تو حضرت جبریل امین نے اس سیب کو آسمان کی طرف اچھالا، اور جب وہ سیب نیچے گرا تو نیچے گرنا تھا کہ وہ سیب دو ٹکڑے ہوا، اور آدھا امام حسن علیہ السلام کی تختی کے اوپر اور آدھا امام حسین علیہ السلام کی تختی کے اوپر گر گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے شہزادوں میں سے کسی ایک کا بھی دل رنجیدہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ اتنا خوبصورت فرمایا کہ دونوں شہزادے خوش ہو گئے، اور جب اللہ رب العزت خوش ہوا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی خوش ہو گئے، حسنین کریمین بھی خوش ہو گئے، اور خاتون جنت بھی خوش ہو گئیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے۔ تو یہ فیصلہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بچپن کی ایک عظیم ان کے مرتبے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عظیم مرتبے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تا حیات امام عالی مقام حسنین کریمین اور تمام اہل بیت اطہار کا خادم اور غلام رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سعادات کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جواب ارشاد فرماتے۔ کافی سارے دوستوں کی خواہش یہ تھی کہ پروگرام کے دوران جو منقبت شریف پیش کی جاتی ہے آپ خود پیش کیا کریں، تو آج کافی سارے دوستوں کی خواہش پہ میں خود پڑھنے لگا ہوں۔ چار سو
چرچا تیرا اے حسین ابن علی، چار سو چرچا تیرا اے حسین ابن علی، چار سو چرچا تیرا اے حسین ابن علی، چار سو چرچا تیرا اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، اور گود میں نانا کے کھیلے مصطفیٰ چومے قدم، گود میں نانا کے کھیلے مصطفیٰ چومے قدم، کیا حسین بچپن تیرا، کیا حسین بچپن تیرا اے حسین ابن علی، کیا حسین بچپن تیرا اے حسین ابن علی، اور زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا، زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا، صبر کی ایک انتہا ہے اے حسین ابن علی، صبر کی ایک انتہا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی۔ میں علامہ صاحب کی خدمت پہ پھر گزارش کروں گا کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی زندگی مبارکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اور بہترین نمونہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کہ جو شخص امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتا رہا، اللہ رب العزت اس کو دونوں جہانوں کے اندر سرخریاں عطا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں، جن میں سے آپ کی ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم صفت وہ ہے امام علی مقام کی سخاوت۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام اپنے جد اعلیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح سخاوت کے اندر اتنے با کمال تھے کہ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر دشمن بھی اش اش کر اٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی حیران ہو جایا کرتے تھے کہ امام علی مقام کو اللہ رب العزت نے کیسی سخاوت عطا کی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے شاید یہ بات سنی ہو کہ امام علی مقام مدینہ پاک کے اندر جب تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف قسم کے سب و شتم کرنے لگا اور اپنے دل کے بغض کو ظاہر کرنے لگا،
اور اپنی بدبختی کے اوپر مہر لگانے لگا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتا چلا جاتا تھا اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر سب و شتم کرتا چلا جاتا تھا کہ آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک کے رہنے والا نہیں لگتا۔ تبھی تو مولا کائنات کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ باہر کے رہنے والا ہے، اس شہر کے اندر یہ ایک مہمان کے طور پر ہے، تو آپ نے مہمان نوازی کے طور پر اس شخص کو اپنے ساتھ لے لیا اور وہ شخص بھی ساتھ چلنے لگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس ہستی کو میں سب و شتم کر رہا ہوں یہ اسی عظیم ہستی کا عظیم بیٹا ہے۔ جب وہ کافر، وہ ایک مولا کائنات شیر خدا پر سب و شتم کرنے والا، اپنے دل کی بغض کو ظاہر کرنے والا امام عالی مقام کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ جب امام عالی مقام کے گھر کے اندر وہ پہنچا تو امام عالی مقام نے اس کی بہترین مہمان نوازی کی، اس کو طرح طرح کے کھانے کھلائے، شربت پیش کیے، اور جب جانے لگا تو اس کو بہت سارا مال و زر بھی عطا کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ شخص بڑا حیران تھا، اور جب جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن اتنی کرم نوازیاں کرنے والے کا نام تو پوچھتا چلوں کہ یہ ہے کون۔ جب اس شخص نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں، تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والد کو تو سب و شتم کر رہا ہے میں اسی کا بیٹا حسین ابن علی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ بات اس نے سنی تو حیران اور پریشان رہ گیا کہ جس کے والد کے متعلق میں اتنی بد کلامی کر رہا تھا اس کا بیٹا میرے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے۔ تو اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنے دل کے اندر سے بغض علی کو نکالا اور تائب ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ امام علی مقام کی صحابت دیکھ کر وہ وہاں سے رخصت ہوا اور اپنے آپ کو بغض اہل بیت کی لعنت سے پاک کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ امام علی مقام کی صحابت کے متعلق آتا ہے کہ یمن کے شہر سے دو شخص امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم یمن سے آئے ہیں، ہماری بیٹی کا نکاح ہے اور ہمارے پاس کچھ ایسا موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم تنگ دست ہیں، اور ہم آپ کی بارگاہ کے اندر آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی ایک اچھے انداز سے کر سکیں۔ تو امام علی مقام نے سب سے پہلے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھانا پیش کیا، مختلف قسم کے شربت پیش کیے، طرح طرح کی مہمان نوازی کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو 2 اونٹ بما سامان کے عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ انہوں نے یہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے امام علی مقام یہ آپ نے اتنا مال و زر ہمیں عطا کر دیا۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو میں حسین ابن علی ہوں، تم تو صرف 2 آئے ہو، اگر 100 بھی ہوتے تو یہ حسین ابن علی تمہیں 100 اونٹ بما سامان عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ امام علی مقام کی سخاوت تھی کہ جو کائنات کے اندر مشہور تھی۔ اور اسی طرح امام علی مقام کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت امام علی مقام کی وہ عبادت گزاری، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے آگے سر جھکانے کو اپنی زندگی کے اندر اتنا لازم پکڑا ہوا تھا کہ میدان کربلا کے اندر بھی اللہ رب العزت کے سجدے کو قضا نہیں ہونے دیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو جب ایک رات کا موقع دیا گیا
تو آپ نے اپنی ساری زندگی کی وہی روٹین رکھی، اور اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور قرآن سے آپ کو ایسا لگاؤ تھا، ایسا پیار تھا، ایسی محبت تھی کہ کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک امام عالی مقام کی جو کیا قرآن سے محبت تھی اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، کہ امام عالی مقام نے جبکہ وہ جانتے تھے کہ صبح ان کو شہید کر دیا جائے گا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ علی اصغر کے ننھے گلے کے اندر جانوروں والا تیر مار دیا جائے گا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ علی اکبر و قاسم جیسی عظیم جوان میدان کربلا میں کٹ گریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اور جب میدان کربلا سجا تو امام عالی مقام کے سر اقدس کو جب تن سے جدا کر دیا گیا تو امام عالی مقام نے اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کو نہ چھوڑا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ امام عالی مقام نیزے کی نوک پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر آپ کے اندر یہ صفت پائی گئی، آپ نے میری اس سیرت پر عمل کر لیا، آپ نے میرے اس طریقے کو اپنا لیا، تو پھر قرآن مرنے کے بعد بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، قبر کے اندر بھی قرآن تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ تم نے میری سیرت کو اپنانا ہوگا۔ میں نے اگر دنیا کے اندر قرآن کو نہیں ترک کیا تو تم نے بھی دنیا کے اندر قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو کبھی ترک نہیں کرنا، تو پھر قرآن تمہیں کیا صلہ دے گا؟ قرآن یہ صلہ دے گا کہ قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، اور پل صراط کے اندر بھی، یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی قرآن تمہارا رفیق بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں امام عالی مقام جیسی ایک عظیم ہستی عطا کی، تو بس دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تا حیات امام عالی مقام علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت اور آپ کے بچپنے کے حوالے سے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔